ٹائم آن جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا بڑی کلا بازیاں کھائیں. مولانا صاحب کا ڈی عمر کو نہیں رہی مناظرے کرن دی بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ لوگ. بات برداشت کرو, برداشت ہونی چاہیے. آپ بھول جاتے ہیں. آپ نے دوران گفتگو سارے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا, سید احمد کون ہے شہید. ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسرا جو عبدالحی ہے بڑھانوی وہ کون ہے, انہوں نے کہا وہ کون ہے کافر. انہوں نے کہا وہ کون ہے حنفی. ساتھ یہ لفظ بریلوی بولتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ وہ مصطلح بریلوی ہے. اطلاع عرض ہے وہ بریلی کا رہنے والا تھا. وہ ہے کون, یہ میرے پاس موجود فتاوی سنیا. لگاؤ ذرا قریب لگاؤ, یہ لکھا ہوا ہے. یہ بات وہابیت کی تاریخ میں صفحہ نمبر 99 واضح طور پر موجود ہے کہ وہابی کی اصطلاح کا عمومی اطلاق جماعت اہل حدیث پر ہوتا ہے. سید احمد شہید سنے نے جسے کافر کہہ چکے شہید. اور دسو مسلمانوں کافر نو شہید آکھن والا کون ہے؟ اچھا خود کہا ہے نا اپنی زبان سے کہ کافر ہے. اچھا سید احمد شہید کی جماعت میں فی الحقیقت اہل حدیث ہی کا غلبہ تھا. بسم اللہ بسم اللہ. جس سید احمد شہید کو یہ لفظ بریلوی پہ زور دیتے تھے یہ بریلی کا رہنے والا تھا. یہ ہے کون, ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کافر. اور گھنٹہ ضائع کیوں کیتا نے, اگر منوایا قریشی سید حسین دے شاگرد نے. رہ گئی بات ملفوظات, خیانت کیوں کی آپ نے. میرا مسلک یہ ہے کہ ایم اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے. اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے. بسم اللہ نہیں کریں گے. آپ سمجھ آ رہی ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے, آگے سنیں, یہ کس کی یہ امام احمد رضا بریلوی جس کو انہوں نے غلط حوالہ پیش کیا. البتہ غلام احمد قادیانی, سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, خلیل احمد, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی تھانوی, ان لوگوں کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. بسم اللہ. اچھا اب سنیں, سنتے جائیں. میں اب بات کو کلوز کرنے لگوں. آپ لوگوں نے دیکھا میں نے درجن بھر کتابوں کا حوالہ دیا کہ یہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل نے لکھی. اپنی زبان سے اب لوگوں نے جسے دوبارہ جو عبارت پڑھائی تھی انہوں نے خود کہا تھا اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی. دفاع کیا. ان کی 12 کتابوں نے اس عبارت کا دفاع کیا. اور دسو کافران کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ اب میں یہ کہتا ہوں یہ مولوی صاحب کی کتاب ہے, آئیے عقیدہ سیکھیں. آئیے کتوں آ گیا مولوی صاحب کتوں آ گیا. یہ درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے تکلیف جدو پھر ساڑی سٹ لگنی نہ پھر اور بابا جی تہاڈی عمر نہیں بادشاہ سٹا کھان جو پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان. اچھا ایک منٹ سنو جی, پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان انہاں دی کتاب. اچھا سنیں, اور نام تے کس طرح لکھے ہوئے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان صراط مستقیم دے ہوئے. اور وہ کتاب آپ کے پاس ہے صراط مستقیم؟ ہمارے پاس نہیں ہے کتاب صراط مستقیم ہوگی انشاءاللہ دے دیں گے. پر یہ اور اے ہوتے ہیں کس کا نام لکھے ہوئے, طالب الرحمان. ایک ہی لکھے ہوئے شاہ اسماعیل. یار خدا کا واسطہ ہو, اور تم دنیا دار ہو, تم پڑھے لکھے انسان ہو, اور کتاب کسا دی ہوئے تو وچ کوئی بڑھ جاتا ہے. یہ ان کے مکتبے کی چھپی کتابیں, ڈرامہ لگائے لوگوں کو فضول لگا رہے ہو. اب سنو آگے سنو, اگلی بات سنو, عبارات میں اگلی پیش کرنے جا رہا ہوں. چوئی صاحب ایک گالی ہے, بس یہ صدر مناظر میں بولوں گا. میں عبارات آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بڑے بھائی کی, میں نے پہلے کہا کہ نبی اگر کسی کو بڑا بھائی کہہ دے اس کا حق ہے, اور امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کرے.
نبی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کوئی بے ایمان اہل حدیث اٹھ کے کہتے ہیں نبی ظالم ہے، تو میں کہتا ہوں اس پہ لعنتی ہونے میں کوئی شک ہوگا؟ نہیں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے صرف اس کتاب تقویۃ الایمان، جس کو انہوں نے کہا یہ اس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر، اور مولوی صاحب نے کتاب منگوائی اس تک چپ کر کے سعودیت ریال سمجھ کے کھا گئے، باہر ہی کوئی نہیں ماریا، چپ بولے نہیں کہ ہاں یا نا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے دین کہ نبی کا ادب کتنا کرنا چاہیے؟ اور بات سنو، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں کافر ہو گیا ہوں؟ نہیں۔ اور بولا میں کافر ہو گیا ہوں؟ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں میں کافر ہو جاؤں گا؟ اور نبی کی بارگاہ پہ یہ مقام ہے، نبی کے بال کی تو ان کو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب سنو آگے یہ بات، ان ادا قومی گستاخی، مسلمانوں دل دے ہاتھ رکھ کے ذرا بیڑا ہوں، میں ان کی گستاخیاں دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ کتاب اور فلجاتی، یہ نواب بھوپالی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، سنو اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کے مزار کو یا ولی کے مزار کو گرانا واجب ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے، یہ تحفہ وہابیہ، تحفہ وہابیہ، اسماعیل غزنوی، اس کے اندر لکھے آج کل انبیاء اور صالحین کی قبور اور ان قبروں پر بنے ہوئے ان کی قبریں اور ان قبروں پر بنے ہوئے قبے یہ بت ہیں۔ یہ آ گئی کتاب قبے اور مزارات، الروضۃ الندیہ، نواب صدیق حسن بھوپالی، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں چاہے نبی ہو یا ولی ہو اس کی قبر کو گرانا واجب ہے۔ یہ میرے پاس آ گئی کتاب روضۃ الندیہ، اس کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے۔ اور مسلمانوں میں تمہیں یہ اسی طرح یہ فتح المجید لے آؤ کتابیں دکھاتے جاؤ، یہ میرے پاس ہدایت المستفید، ان کتابوں میں موجود ہے نبی کی قبر کیا ہے جی؟ بت ہے، اور بت کا گرانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مسلمانوں اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں تم سے سوال کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا روزہ اور جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کا سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو بت کہہ کر اس کو گرانا واجب کہہ کر یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ میں کہتا ہوں آگے سنو آگے سنو، میں سوال کرتا ہوں آج اگر یہودیوں کا کوئی وزیر یہ فتویٰ دے دے، یہ بیان جاری کر دے، لوگوں مسلمانوں سنو، یہودیوں کا کوئی منسٹر یہ دے دے کہ میں محمد کے روزے کو گراؤں گا، بتاؤ پوری دنیا کا مسلمان سر آپ احتجاج بنے گا کہ بنے گا؟ اور ان کا فتویٰ اور اس فتوے اس گستاخی کے فتوے نے آگے دیکھو کیا کام کھلایا۔ دکھاؤ مجھے کتابیں، میرے رسول اللہ کے صحابہ کے ہزاروں مزارات کو گرا دیا گیا، مسکات سے دیکھا استغفر اللہ گرانے پر الحمدللہ بس ہمیں باس نہیں کرنی، یہ ٹائم میں صرف آپ لوگوں کو مسلمانوں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، دیکھو یہ اپنے منہ سے کہیں گے نبی کا مزار بت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بت دیں گے جہنم میں جائیں گے۔ او مولوی، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے، اگر ایمان قریب بھی آیا ہے تو کہہ دے کہ کیا رسول اللہ کی قبر جہنم میں جائے گی؟ اور پھر آگے ان کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ کا مزار گرا دیا گیا، ہزاروں صحابہ کے مزارات کو گرایا گیا، اور یہ اہل حدیث یہ جو مظاہر کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی درس دینے والے ہیں، الحمدللہ ہم کتاب و سنت، اور مسلمان اگر تجھے ہوش نہ آیا تو یہ جتنے دنیا میں نشان عظمتوں کے ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ میرے پاس موجود ہے دوستو، جس نے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، یہ 1326 ہجری کے یہ جنت البقیع کی تصویر ہے، جس